السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لرننگ سینٹر چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں لیکچرر اسلامیات PPSC 2021 انٹرویو کے لیے رہنمائی اور متوقع سوالات۔ آج کی ویڈیو میں ہم نمونے کے طور پر اصول تفسیر میں سے چند سوالات شیئر کریں گے جو کہ عموماً پوچھے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کے علم میں ہوگا کہ PPSC لیکچررشپ کے انٹرویو کے لیے جو پینل ہوتا ہے عموماً اس میں 4 یا 5 افراد ہوتے ہیں اور کبھی 3 افراد بھی ہوتے ہیں۔ ایک PPSC کا نمائندہ ہوتا ہے جو چیئرمین بھی ہو سکتا ہے یا ان کے جو اراکین ہیں ان میں سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ 2 سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے سبجیکٹ کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ماہر نفسیات بھی ہو سکتا ہے، لیکن PPSC کا نمائندہ اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ یہ 3 افراد تو ضرور ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے PPSC کا جو نمائندہ ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ سے کہہ سکتے ہیں یعنی نمونے کے طور پر اپنا تعارف کروائیں، تو آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے، تو آپ اپنا تعارف کرواتے جائیں گے۔ یہ مختصر اپنی جو ہے نیم بتائیں گے، والد کا نام بتائیں گے، اپنے علاقے کا نام بتائیں گے، پھر آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کون کون سی ڈگری حاصل کی، کس ادارے سے پڑھے ہیں، کوئی آپ کی امتیازی کوئی چیز ہے آپ کے پاس تو وہ بھی آپ بتائیں، کوئی آپ نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے، کوئی نمایاں کہیں کارکردگی دکھائی ہے، کوئی خاص سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس تو وہ بھی مینشن کریں۔ پھر ہے جی اسی تعارف میں سے ہی اب آپ کے سوال نکالنے شروع کر دیں گے، وہ کوئی آپ کی بات کو لیں گے اور اس سے آگے نیا سوال نکالیں گے۔ مثال کے طور پر وہ میٹرک میں انگلش میں کتنے نمبر حاصل کیے، دیکھتے ہیں کہ آپ کی میٹرک میں انگلش کے مضمون میں اچھے نمبر ہیں تو وہاں سے وہ آپ کویسچن نیا سٹارٹ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اسی سے لے کر وہ انگلش کے کسی سینٹنس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، پروورب پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ضرب الامثال بھی پوچھتے ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس کی انگلش بتائیں، یا کچھ اور بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ آپ کے ضلع کی طرف بھی آ سکتے ہیں، تحصیل کی طرف آ سکتے ہیں، آپ جس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی صوبہ کے جس ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، جس کوئی سی اور تقسیم کے لحاظ سے یعنی جنوبی پنجاب سے، وسطی پنجاب سے، شمالی پنجاب سے، تو اس لحاظ سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی تحصیل کے بارے میں، تحصیل کے ناظم کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تحصیل کے ناظم یا AC ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، بھئی ان کا نام بتائیں۔ پھر وہ کرنٹ افیئرز کی طرف بھی آ جاتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے NCOC سے کیا مراد ہے، اور یعنی جو کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل کمانڈ وہ بنائی گئی ہے۔ پھر ہے سکول کالج میں کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہو، اگر آپ بتاتے ہیں کہ میں سکول میں پڑھاتا ہوں یا کالج میں پڑھا رہا ہوں تو وہاں سے بھی سوال ریز ہو سکتا ہے۔ اچھا تو MA کو پڑھا رہے ہیں، BS کو پڑھا رہے ہیں آپ، تو کون سے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں افغانستان میں اشرف غنی حکومت کب ختم ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی سوال جو یعنی ابھی واقعہ پیش آیا ہے کوئی عالمی تناظر میں، اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے تیار رہنا ہے، کرنٹ افیئر اہم واقعات پر نظر رکھنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ سوال کریں گے۔ اب جو انٹرویو ہوتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ایک اپنی سوچ پر، اس کے جو دلچسپی کا میدان ہے اس
پر ڈپینڈ کرتا ہے، یا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی دلچسپی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو اس کی دلچسپی کے مطابق سوالات ہوتے ہیں، یا پھر اس کا تھیسز ہوتا ہے، کوئی مقالہ لکھا ہوتا ہے، ایم اے لیول کا ہے، ایم ایس کا ہے، ایم فل کا ہے، پی ایچ ڈی کا ہے، یا اس کی کوئی بک ہے پبلش ہوئی ہے، اس میں سے کوشچن ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں نمونے کے طور پر سوالات لیے ہیں کہ اگر کینڈیڈیٹ ایسا ہے جس کا جو انٹرسٹ کا میدان ہے، دلچسپی کا میدان علوم القرآن، اصول تفسیر وغیرہ ہے، یا اس کا تھیسز ایسا ہے جو اس نے تفسیر کے موضوع پر لکھا ہے، یا اس سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے اس میدان میں دلچسپی رکھتا ہے، تو اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ کی آخری ڈگری کیا ہے، ایم اے کہاں سے کیا، تو یہیں سے آگے اور سوالات نکلیں گے۔ حرمت والے مہینوں کے نام بتائیں، یعنی جو زمانہ جاہلیت سے ہی عربوں میں مشہور تھے حرمت والے مہینے 4، ان کے نام بتائیں۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، یعنی کفارہ یمین کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی کے مصنف کا نام بتائیں، پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے روح المعانی تفاسیر کی اقسام میں سے کون سی قسم سے تعلق رکھتی ہے، تفسیر بالرائے ہے یا تفسیر بالمعصور ہے، پھر یہ کہ اس کی کتنی جلدیں ہیں، اور پھر اس کے مصنف کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے وہ کس فقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس بارے میں جتنی بھی تفاسیر مجوزہ ہیں کتب، ان کے حوالے سے معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر ہے بر صغیر کے چند مفسرین کے نام بتائیں، ان کی تفاسیر کے نام یاد ہوں، اور پھر ان کا جو ہے اسلوب منہج اجمالی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ وہ ان کی تفسیر کس قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر تفسیر بالرائے کی 2 تفسیروں کا نام بتائیں، اس طرح پوچھا جا سکتا ہے تفسیر بالمعصور، اس کی کچھ مثالیں دیں، ایسی تفاسیر بتائیں جن کا تعلق تفسیر بالمعصور سے ہے۔ پھر تفہیم القرآن کس نے لکھی، یعنی اگر بر صغیر کے تناظر میں دیکھیں، پھر اس کی کتنی جلدیں ہیں اور اس کی کوئی خاص بات، اس طریقے سے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے قرآن کریم کی ترتیب توقیفی کا کیا مطلب ہے، کہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے وہ کون سی ہے، توقیفی ہے تو اس سے مراد کیا ہے۔ پھر تفسیر ثنائی کے مصنف کا نام بتائیں، یہ بھی بتائیں کہ کون سی اقسام میں سے ہے، مصنف کا نام بتائیں، اور اس کی کتنی جلدیں ہیں، اردو میں ہے یا عربی میں ہے، اس طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اصول حدیث پر کتاب کا نام بتائیں، ضروری نہیں اب آپ سے سارے ہی وہ تفسیر کے متعلق سوال کریں، اصول حدیث پر یا اصول تفسیر پر کوئی کتاب پوچھ سکتے ہیں۔ اصول حدیث پر جیسے تحصیر مصطلح الحدیث ہے، مقدمہ ابن الصلاح ہے، اور معرفت علوم الحدیث ہے، تو اس طرح فوز الکبیر ہے، علوم القرآن ہے، یہ اصول حدیث اور اصول تفسیر میں کتابیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب کس بارے میں ہے، چونکہ آپ کے نصاب میں وہ صورتیں بھی ہیں تو ان کے متعلق بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں بیان کیے گئے مضامین میں سے کوئی ایک بتائیں، یعنی جن مضامین جو عناوین ہیں، موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ بتائیں۔ علوم پنجگانہ سے کیا مراد ہے، جیسا کہ فوز الکبیر میں ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاص اصطلاح علوم پنجگانہ علم وہ مخاصمہ ہے، علم الاحکام ہے، اور علم التذکیر بآلاء اللہ ہے، علم التذکیر ما بعد الموت ہے، اور علم التذکیر بانعام اللہ ہے، یعنی تو یہ مختلف علوم ہیں، ان کے بارے میں جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہے آیات کے شان نزول میں شاہ ولی اللہ کا موقف کیا، ان کا خاص موقف ہے آیات کے شان نزول کے بارے میں، تو وہ اس کے بارے میں آپ کو علم ہو۔ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے، چونکہ یہ تفسیر میں اسرائیلیات کا کچھ مفسرین نے استعمال کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے۔ اسی سے اور سوال ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایات بیان کرنے والے مشہور صحابہ کرام کے نام بتائیں، جیسے کعب الاحبار ہیں، وہب بن منبہ ہیں،
تو اس طرح ان صحابہ کرام کے جنہوں نے اسرائیلی روایات بیان کیے ہیں، عبداللہ ابن سلام ہیں۔ التفسیر المنیر کس نے لکھی؟ دکتور وہبہ زحیلی نے لکھی ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے مختلف تفاسیر کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ماہر مضمون 2 ہوتے ہیں، تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مل کر دونوں ایک ہی وقت میں وہ ڈسکشن کریں یا باری باری کینڈیڈیٹ سے سوالات کریں۔ تو ہم نے فرض کیا ہے کہ ماہر مضمون اول جو ہے وہ پہلے سوال کرتا ہے اور 2 بعد میں کرتا ہے، یعنی جب اس کی باری آتی ہے تو وہ یوں سوال کر سکتا ہے، علوم القرآن پر کتاب لکھنے والے 2 مستشرقین کے نام بتائیں، کہ یہ مستشرقین نے اگر علوم القرآن پر کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ آپ بتائیں۔ جیسے ایک کتاب ہے تاریخ قرآن ہے۔ سبع الطوال سے کیا مراد ہے؟ یہ یعنی صورتوں کی تقسیمات ہیں، تو ان میں سے السبع الطوال ان سے کیا مراد ہے، اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ فسطاط القرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ اسی طرح سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، سورہ یاسین کے بارے میں اور قرآن پاک کی جو مشہور صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ ان کے مضامین اور اسلوب میں فرق بتائیں، یعنی مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں پہچان کیسے کریں گے، چند علامات بتائیں۔ تفسیر کشاف کس نے لکھی؟ تو یہ چونکہ یہ معتزلی کی ہے، جار اللہ الزمخشری کی ہے، تو ان کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے، ان کی کسی اور کتاب کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس طرح کا سوال بھی ہو جا سکتا ہے، ختم نبوت والی آیت کس صورت میں ہے، یا فلاں حکم والی آیت کس صورت میں ہے، پردہ کے بارے میں آیت کہاں ہے، وضو کے بارے میں آیت کہاں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ سے وہ کافی سوالات کر لیتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں، تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور بڑے خوبصورت وقار کے ساتھ آپ اجازت لے کر واپس چلے جائیں گے۔ تو دعا ہے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اگر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، ان سے مستفید